حضور کسی طیارے دوست نے سوال کیا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے تعلیم بھی پائی ہے. جی تعلیم پائی ہے. ہاں اور سروس بھی کی انہوں نے نوکری کی. پھر کس کی نوکری کی؟ جی کس کی سروس کی؟ ملازمت کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی جتنے بھی گزرے ہیں کسی نے ملازمت نہیں کی. مسیح یا نبی؟ جی کسی نے نہیں کی. کسی نے ملازمت نہیں کی. اور نہ ہی کسی نے تعلیم حاصل کی ہے کسی انسان سے تعلیم. یہ انہوں نے اس کی سند کیا ہے ان کے پاس؟ کہیں پوچھا آپ نے کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم میں دیکھیں، قرآن کریم یا الہی کتب سے جب تک کوئی اپنی دلیل کے حق میں ثبوت مہیا نہ کرے اس کے اعتراض کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے. اس بنیادی اصول کو پہلے سمجھ لیں. آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے ہمیشہ کے لیے. قرآن کریم نے یہ طریق خود سکھایا ہے، ہاتھوں برہانہ. یعنی ہر اعتراض غلط و یابس آدمی اٹھ کے جواب دینے لگ جائے تو آپ تو نپٹ ہی نہیں سکتے ان مصیبتوں سے. اصولی بات قرآن نے سکھا دی. قرآن کے لفظوں میں کہیں ہاتھوں برہانہ تو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلیل لاؤ. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اعتراض کرتا ہے وہ تو ثابت کرے پہلے اپنی بات کو. میں ثابت کروں گا وہ الگ بات ہے. پہلے آپ کو میں اصول بتا رہا ہوں کہ جس شخص نے یہ دو دعوے کیے اس نے، ایک یہ کہ کوئی نبی عام دنیا کا علم پڑھ لکھ نہیں سکتا، یہ دعویٰ کیا نا اس نے. جی. دوسرا یہ کہ کوئی نبی کسی کی نوکری نہیں کر سکتا. دو دعوے کیے. جی 2 دعوے کیے. ان کا ثبوت مانگا آپ نے ان سے؟ میں نے کہا تھا کہ حضور نے خود فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہوگا الگ بات ہے. آپ نے ثبوت مانگا کہ نہیں؟ صرف مجھے یہ جواب دیں. نہیں ثبوت نہیں نا مانگا. اب ملے تو ثبوت مانگا. اور آئندہ جب کوئی اعتراض کیا کرے اس سے ثبوت مانگا کریں. یہ قرآن کریم نے ایک ایسا بنیادی اصول سکھا دیا ہے، جو بات آپ کو مسلم ہو اس کا ثبوت نہ مانگیں، جو آپ مانتے ہو واقعی. یہ بات آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. اس لیے جب اس نے کہا ہے تو اس سے پہلے پوچھے تو صحیح کہ اس کی دلیل کیا ہے. ہم تو مانتے ہی نہیں اس بات کو. پہلے اعتراض کرنے والا دلیل لے کے آئے. اب اس کے خلاف دلیل سنیے. حضرت یوسف کو نبی مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ مانتا ہے. وہ فرعون کے نوکر تھے کہ نہیں؟ جی. فرعون کے نوکر ہوئے تھے کہ نہیں؟ یہ نہیں پتا آپ کو؟ کیا کہ نوکری مانگی تھی کہ مجھے تم خزینے اور خزانے کا وزیر بنا دو. یوسف تھا انہیں کی بات کریں. ہاں یوسف علیہ السلام نے خزانے کی نوکری مانگی اور پھر انچارج مقرر ہوئے اور ان کی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دین الملک میں میرا یہ حق کوئی نہیں کہ میں اپنے بھائی کو روک سکوں اور بتا سکوں. محدود اختیارات تھے سارے اور اس کے قانون کے پابند تھے. خدا تعالیٰ معاشی میں فرماتا ہے ہم نے ترکیب کی یوسف کے لیے. اگر ہم ترکیب نہ کرتے تو اس کو ایسا پابند تھا قوانین کا کہ وہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر جھوٹی بات ہوگی نا ثابت. دوسرے آنگل صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امی کا لفظ آیا قرآن کریم میں، آتا ہے نا؟ باقی نبیوں کے متعلق کہیں امی آتا ہے؟ بتائیں کسی نبی کے متعلق نبی امی کا لفظ سنا ہے آپ نے کبھی؟ اس سے آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ یہ کہ ایک طرف تو فخر کرتے ہو کہ نبی امی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف اس شان میں سارے نبیوں کو ساتھ ملا رہے ہو بغیر دلیل کے. اگر سارے ہی امی تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوئی کہ صرف یہی امی ہے؟ پھر تو سارے امی بن گئے. اس لیے دونوں اعتراض اس کے غلط ہیں. ان کا دعویٰ سوائے نہ صرف یہ کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے برعکس ہمارے پاس دلیل ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ الواح کر کے سنائی تھی کہ نہیں؟ ان کو لکھ کے لائے تھے ساتھ، اور کوئی نہیں تھا لکھنے والا. اس الہام کو حضرت موسیٰ نے خود ہی لکھا تھا تختیوں کے اوپر. اور اسی طرح دوسرے انبیاء جو ہیں قرآن کریم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تورات سے
حکم لیتے ہیں، تورات پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، اس سے سبق لیتے تھے، وہ کسے سیکھا تھا انہوں نے لکھنا پڑھنا؟ پرانے انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے لکھے پڑھے تھے. قرآن کریم میں تو نہیں ہے یہ. جو بات وہ کہتا ہے اس کو پورا، مولویوں کو پورا علم نہیں، بات کیا کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین کا علم، جس دین جو ہے اور دین کا عرفان، یہ نبی خدا سے حاصل کرتا ہے اور دنیا سے نہیں حاصل کرتا. جو روٹین کا علم ہے، عام روزمرہ کا لکھنا پڑھنا والا، اس میں تو قطعاً کوئی ممانعت نہیں. اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے المہدی کا لفظ استعمال فرمایا، تاکہ یہ مولوی جب اعتراض کریں تو بتائیں کہ دین کا علم خدا سے پانے والا ہے، ہدایت خدا سے پاتا ہے. الف بے تم سے سیکھ لی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو چیز منع ہے وہ ہے ہدایت پانا. ہدایت صرف خدا سے پاتا ہے نبی. اسی لیے باقی جگہ بھی انبیاء کا ذکر کر کے یہدون بامرنا فرمایا ہے کہ جہاں ہدایت کا تعلق ہے وہ ہمارے عمل سے دیتے ہیں، اس کے بغیر وہ ہدایت نہیں دیتے. تو ہدایت نبی خدا سے پاتا ہے، دنیاوی علم تو سیکھتا ہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا چالنا سیکھا تھا کہ نہیں؟ زبانی علم بھی تو علم ہوتا ہے یا صرف تحریری علم ہوتا ہے؟ جی زبانی علم بھی تو علم ہی ہوتا ہے نا. ایک اندھا مولوی فاضل پاس کر لے بغیر لکھے اور بغیر پڑھے تو وہ شاگرد نہیں کہلائے گا، وہ طالب علم نہیں کہلائے گا. تو ہر بچہ ماں باپ سے اور اپنی قوم سے زبانی علم سیکھ رہا ہوتا ہے اور نبی بھی ان میں شامل ہے سارے. تو دنیا کا علم اور بول چال اور روزمرہ کی گفتگو اور زبان سیکھنا، خواہ تحریری ہو خواہ زبانی ہو، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کریم نے کہیں کوئی اشارتاً بھی نہیں فرمایا کہ نبی یہ کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا. ان کے بعد آپ ظہور مہدی آخر